بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کے دوسرے رکوع کا کچھ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے، تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے۔ تو یہاں دوسرے لوگوں سے مراد جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں، اور چونکہ صحابہ کرام اس وقت مالی طور پر کمزور تھے، تو جو ایمان سے خالی شخص ہوتا ہے اس کے ہاں سود و زیان جو ہے وہ ظاہری دنیا ہے، اور ظاہری دنیا کی دولت اگر اسے حاصل ہو جائے تو وہ نفع سمجھتا ہے، اور اگر مالی نقصان ہو تو اس کو نقصان جانتا ہے۔ ایمان کے نفع نقصان سے وہ واقف نہیں ہوتا، اور وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جو دنیا میں بہتر ہے وہی بہتر ہے، جبکہ صحابہ کا طریقہ کار اس سے مختلف تھا۔ وہ تو ایمان کی خاطر اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور ان کا مقصد فقط یہی تھا کہ ہمیں رب کی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کسی شکل میں حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہمیں سارا مال بھی دینا پڑے، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑ جائیں، تو یہ سودا بڑا سستا سودا ہے۔ تو ان کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ منافقوں سے جب یہ کہا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ غریب غربا لوگ ہی تو ایمان لے کے آئے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ دوسرے صحابہ ایمان لے کے آئے، تو وہ کہنے لگے کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے، انہیں کیا خبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں تو یہ اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو نادان ہے، ہمیں دیکھو کہ ہم جہاں سے فائدہ ہوتا ہے وہاں فائدہ اٹھاتے ہیں، جہاں سے نقصان ہوتا ہے وہاں سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا منافقوں کا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، الا انہم هم السفہاء، فرمایا خبردار یہی بیوقوف ہیں کہ جو دنیا کی خاطر اور اس عارضی دنیا کی خاطر اپنا سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں، ابدی دنیا کو، ابدی زندگی کو عارضی زندگی کے لیے خراب کر رہے ہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ میرے محبوب کے صحابہ جو ہیں جو اس فانی دنیا کو لا فانی آخرت کے بدلے میں قربان کرتے ہیں، وہی سمجھدار اور دانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ دیکھ لیں کہ کافر جو ہے منافق صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرف سے ان کو جواب ارشاد فرما رہا ہے، الا انہم هم السفہاء، فرمایا میرے محبوب کے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، یہ بدبخت منافق بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ ابھی دنیا کی زندگی ہے، یہ 4 دن لطف اندوزی کر لیں پھر ان کو پکڑ ہوگی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ اب چونکہ وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے، تو وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کو روز افزوں فتوحات مل رہی ہیں ان میں مال غنیمت ہمیں بھی میسر آ جائے، اور یہ مسلمان جو ایک دوسرے کی مدد امداد کرتے ہیں اس سے ہمیں بھی فائدے حاصل ہوں۔ تو ان سے وہ مسلمانوں کے پاس جب آ کے کہتے تو ان سے کیا کہتے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے تو کہتے قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے کافروں کے پاس، ان کے سرداروں کے پاس جاتے جو کفر کے سرگنے تھے، تو قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، وہ کہتے کہ تم تو مسلمان ہو گئے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو ان کو وہ تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں إِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ منافق کی یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف رکھتا ہے، وہ کبھی بھی حق کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کشمکش میں اور مذبذب ہوتا ہے دونوں شکلوں میں، کہ اس شکل میں وہ منافق بنا ہوتا ہے کہ اگر کل ایمان والوں کو حق کو اگر غلبہ مل گیا تو ہم ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیں گے، اور اگر حق غالب نہ آ سکا اور شکست کھا گئے تو ہمیں باطل کے پلڑے میں چلے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ جب
ادھر ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب ادھر جاتے تو ان کو تنہائی میں ملتے تو قالوا انا معکم، تو ان سے یہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم تو ایمان والوں کے پاس ایمان لے آئے اور کلمہ گو گے، وہ تو تمہیں ایمان والا سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اب سنیے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے صحابہ کے ساتھ مذاق کرنے کی بات کی تو اللہ نے اس کا جواب بھی اپنی طرف سے عطا کر دیا۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ ان کو بیوقوف کہنے والے کو رب بیوقوف کہتا ہے، اور ان کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو سزا بھی خود رب کائنات دے رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تو انہیں ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے، اور وہ کیا وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور ان کو ان کی جو سرکشی ہے اور گمراہی ہے اس میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، یامہون، اندھے ہوئے، اسی میں اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور مہلت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی اس سرکشی اور اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھریں۔ یہ اللہ نے ان کو سزا دے دی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ یہ کتنے نادان ہیں کہ ایک طرف ہدایت تھی، دوسری طرف گمراہی تھی، اور یہ ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے گمراہی کا انتخاب کر لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیے۔ اور ایک منافقوں کی قسم یہ بھی تھی کہ جب وہ اسلام کی ترقی دیکھتے تو وہ مسلمان ہو جاتے، اور جب مسلمان ہونے کے بعد ان کے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی تو وہ پھر پیچھے ایک قدم ہٹ جاتے اور پھر کفر کی طرف چلے جاتے، اور تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوتے۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ بڑے نادان ہیں کہ حق کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد اور اس کو قبول کر لینے کے بعد بھی ان بدبختوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اس لیے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے دی، گمراہی کو قبول پسند کر لیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور ان کی اس تجارت نے انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ، انہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی تو صحیح، لیکن اس تجارت کو انہیں فائدہ کوئی نہ ہوا، کہ وہ تو بظاہر مسلمان ہوئے تھے کہ ہمیں مسلمانوں کی مال غنیمت ملے، اور ان سے جو ایک دوسرے کی یہ مدد امداد کرتے ہیں اور روز افزوں یہ لوگ ترقی پا رہے ہیں تو ہمیں اس میں سے کچھ حصہ مل جائے، عہدہ و منصب بھی ہمیں ملے، لیکن ان کو اس میں سے کچھ بھی میسر نہ آیا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کے نام لے لے کر ان منافقوں کا فرمایا فلاں بن فلاں اٹھ میری مسجد سے چلا جا کے تو منافق ہے۔ حضور نے اعلان کر کر کے ایک ایک منافق کو کر کے اپنی مجلس سے مسجد سے نکال دیا۔ تو گویا ان کا جو مقصد تھا، جس غرض سے انہوں نے گمراہی خریدی تھی ہدایت دے کر، وہ تجارت بھی ان کے کسی کام نہ آئی۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے نہیں تھے، ان کے نصیبوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور منافق کی مثال، اب منافق میں نے جیسے عرض کیا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے ہی کافر ہوتا ہے، اپنے آپ کو اسلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمان ظاہر کرتا ہے، اور ایک منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کی حقانیت کو تو جان چکا ہے اور اس کو دل سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اسلام کے راستے میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنا ایمان ظاہر، اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ جلا لی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس کا گرد و نواح کا علاقہ روشن ہو گیا تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے اس کی بینائی لے لی۔ یعنی آگ تو جلائی تھی کہ وہ راستہ دیکھے، اور وہ زندگی سفر کر رہا تھا، راستے میں آگ جلا لی کہ مجھے پتا چلے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور جب وہ آگ روشن ہو گئی اور اس وقت آ گیا، اتنی محنت کے بعد اس نے جب آگ جلائی اور راستہ روشن اس کو جب نظر آیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تو اس وقت کیا ہوا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس کی روشنی لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا ان کو اس اندھیرے میں ہی کہ وہ کچھ دکھائی نہیں دیتا اور بھٹکتے پھر رہے۔ تو یہ مثال ان منافقوں کی ہے جو دل سے کافر ہیں اور ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں،
کہ انہوں نے یہ ساری کوشش کی کہ ہمیں حق نظر آ جائے، لیکن کیا ہے جب حق دیکھ لیا اور اس کو سمجھ لیا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حق کو قبول کرنے کی ان کے اندر جرت اور ہمت پیدا نہ ہوئی۔ صم بکم ینفعہم لا یرجعون، اور یہ کیا ہے وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں اور وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ اب واپس پلٹ آئیں گے، بلکہ کیا ہے کہ اب یہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے۔ حق کو دیکھ لینے کے بعد جب بندہ حق کو قبول نہ کرے تو پھر حق کو قبول کرنے اور حق کو سمجھنے اور حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یوں سمجھ لیں کہ پھر جو اس کی روح کی آنکھیں ہیں وہ حق کو دیکھ نہیں سکتی، اس کی روح کے جو کان ہے وہ حق کو سن نہیں سکتے، اور اس کی روح کی زبانیں جو ہیں وہ حق کو بیان نہیں کر سکتی۔ تو یعنی پھر ان کی مثال ایسے ہی ہے، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتی نہیں تو اندھا ہے، زبان تو ہے لیکن بولنے کی جرت نہیں ہے تو وہ گونگا ہے، کان تو ہے لیکن حق سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ بہرا ہے۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی وہ گمراہی میں اب بھٹکتے پھریں گے، انہیں نہ حق سنائی دے گا، نہ حق انہیں سمجھ آئے گا، نہ حق دکھائی دے گا، اور نہ حق بولنے کی ان کے اندر جرت آئے گی، لہذا یہ منافق اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس کی طرح ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برسے اور اس میں کیا ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا بھی ہو، ورعد، اور اس میں بجلی بھی ہو، وبرق، اور اس میں کڑک بھی ہو اور اس میں بجلی بھی ہو، یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواع حذر الموت، اور اس وقت کڑک سے کیا کرتا ہے، خوف موت کے خوف سے وہ اس میں اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ مثال اصل میں بنیادی طور پہ اس کافر کی دی جا رہی ہے جو اسلام کی چمک دمک اور اس کی ترقی دیکھ کر اسلام کو قبول کرنا تو چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر اسلام کے اندر جو مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں اس کے راستے میں ان کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ کہ جیسے ایک بارش آ رہی تھی اور بارش میں کیا تھا، بارش برس رہی ہے اور اس میں بجلی بھی ہے اور اس میں اندھیرا بھی ہے اور کڑک بھی ہے، تو روشنی جو ہے وہ اس کی چمک دمک ہے، اس کی ترقی ہے اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے ہیں، اور جو کڑک اور اندھیرا ہے یہ اس کے اندر اسلام کے اندر پائے جانے والی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں کہ جس سے اس کو خوف آتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ اب وہ روشنی دیکھ کر راستے کا اختیار تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اندھیرا اور کڑک جو ہے وہ اس کو اس راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ تو فرما دیا کہ اس میں پھر کیا کرتا ہے، یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواع حذر الموت، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کڑک کے موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، اور اس حق کو اس چمک سے فائدہ اٹھانے کی اس کے اندر جرت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ راستے میں مصیبتوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور وہ ڈرتا ہے کہ ان قریب کے بجلی اس کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جو ہی جب وہ روشن ہوتی ہے تو اس میں چلنا چاہتا ہے، یعنی جب وہ دیکھتا ہے کہ اب مسلمانوں کو فتح ملی اور وہ چاہتا ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن عین اسی وقت اس کو راستے میں مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشن ہو گیا اور اس نے چاہا کہ وہ اس میں چلے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو ان کے اوپر اندھیرا چھا گیا اور وہ رک گئے۔ یعنی بجلی کی چمک سے مراد اسلام کی ترقی اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے تھے، اور پھر جو ہی اس نے اسلام کو قبول کرنے کا سوچا اور آگے چلنے لگا تو اس پر وہ مصیبتوں کا اندھیرا آ گیا، اور قاموا، وہ پھر کیا ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے لے جائے سماعتیں بھی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائیاں بھی لے جائے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر چاہے تو یہ جو حق اسے نظر آیا ہے یہ حق نظر آنا ہی چھوڑ دے، اس کو یہ حق نظر آنے دیکھنے کی صلاحیت ہی اس کے اندر ختم ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔